میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ اس جمعۃ المبارک کی نشست میں بھی میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے متعلق 3 انداز پیش کروں گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، قرآن کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس میں سمو دیا ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، انسان ان کا آغاز یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے گا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے گا تو یہ قرآن کا مقابل نہیں بلکہ قرآن کی نقل ہوگی کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تو ہم بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کر دیں۔ یا پھر جس طرح قرآن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا کی کتابوں کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اگر کسی اور نام سے کیا جائے، انسان کے نام سے کیا جائے، تب بھی کوئی کتاب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 3 انداز بیان ہوئے جو بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ ان تینوں اندازوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر پہلا انداز ہے توحید، کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک قائد اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ واحد اور یکتا ذات ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ اللہ کی وحدانیت توحید کی دلالت دیتی ہے۔ کس طرح کہ جب انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام صفات الوہیت، تمام کی تمام صفات کارساز، تمام کی تمام تعریفیں للہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سے اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے کہ جو تمام کی تمام صفات الوہیت
صفات کارساز کا مالک ہے اور جو اکیلا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی رحمت پوری کائنات کو اپنے اندر سموئی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ آیت بھی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ انصاف کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ قیامت کے دن کا مالک اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، کوئی مجازی خدا بھی ساتھ نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر کوئی بھی متصرف نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ قیامت کے دن کا وہ تنہا مالک ہے۔ یہ بھی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ، انسان کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کس طرح کہ اللہ، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، رب العالمین بھی تو ہے، للہ بھی تو ہے، الحمدللہ بھی تو ہے، ہر شے کا اختیار بھی تیرے پاس ہے، تو عبادت کے لائق ذات بھی تو ذات تیری ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ عبادت کے مستحق ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا رستہ، اس کی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والے رستے کے اوپر چلا، کیونکہ اس سیدھے رستے کے اوپر چلانے والی ذات بھی تیری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ صراط مستقیم کون سا؟ صراط مستقیم سے مراد صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعامات کی برسات کر دی۔ کن کے اوپر؟ انبیاء کے اوپر۔ اور انبیاء کے آنے کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید کا پرچار کرنا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء والے رستے کے اوپر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر کہ جو تیرے گمراہ لوگ ہیں اور جو مغضوب علیہ لوگ ہیں۔ مغضوب علیہ اور گمراہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کے توحید والے مشن کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو مشرک بنایا تھا، جو توحید کا انکار کر بیٹھے تھے۔ پوری صورت کے اندر توحید کا اعلان ہوتا ہے اور آخر میں جب انسان کہتا ہے کہ آمین، اے اللہ ایسا ہی کر دے، تو ایسا کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی سے تو مانگ رہا ہے انسان کہ اللہ ایسا ہی بنا دے، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں انبیاء کے رستے پر چلا دے، توحید والے رستے کے اوپر چلا دے، مغضوب علیہ اور ضالین کے رستے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ یہ سارے کام کرنے والی ذات تیری ہے اور کسی کے نہیں۔ وہ ایک سورہ فاتحہ کے اندر ایک انداز توحید والا انداز کہ ہر آیت، ہر جملہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور دوسرا انداز کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت، ہر جملہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کے اوپر اشارہ کرتی ہے کہ انبیاء اور رسول یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں،
کس طرح؟ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام صفات الوہیت، تمام کی تمام صفات کارساز للہ، اللہ کے لیے ہیں، کہ کارساز وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو تو پیدا کرے لیکن اشرف المخلوقات انبیاء کو پیدا نہ کرے؟ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرے ذرے کو اللہ پیدا کرے، اشرف المخلوقات انبیاء کو پیدا نہ کرے؟ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، انہیں تنہا نہیں چھوڑنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، تمام جہان والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اب انسان کی جو ضروریات ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا، جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے سرسبز و شاداب باغات اگا دیے، جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے سورج کو پہنا دیا، جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے دودھ بنا دیا، جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کر دیا، جسمانی ضروریات کے لیے اللہ نے کھیتیوں کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ نے جسمانی ضروریات کے لیے ہر شے کو پیدا کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ روحانی ضرورت پیدا نہ کرے؟ روحانی ضرورت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کا نظام قائم کر دیا کہ وہ آئیں، آ کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے انبیاء کی نبوت اور ان کی رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اللہ رب العزت کا رحم، اللہ کی رحمت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے بے شمار انعامات انسان کو عطا کیے۔ خود رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان انبیاء اور رسول کا بھیجنا ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کائنات کے فرمان کو بیان کیا کہ رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے لوگوں کے اوپر۔ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ان کے درمیان اپنے نبی، اپنے رسول بھیجے۔ وہ نبی اور رسول کوئی نوری اور ناری مخلوق نہیں، من انفسہم، بلکہ ان کی اپنی جانوں سے بھیجے۔ اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، روز جزا کا مالک بھی اللہ ہے، انصاف کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ انصاف کا دن یہ اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیغام بھیجنے والوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت کسی امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کہ جب تک اللہ رب العزت ان کے درمیان ڈرانے والے رسول کو نہ بھیجے، اللہ کے پیغام پہنچانے والے رسول کو نہ بھیجے۔ قیامت برپا ہوگی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر بھی
انبیاء کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ کس طرح؟ کیوں؟ کیونکہ طرز عبادت، طریقہ عبادت، طرز استعانت، عبادت کا طریقہ اور مانگنے کا طریقہ، مدد مانگنے کا طریقہ، یہ انبیاء اور رسول نے ہی تو ہمیں سکھایا ہے، ورنہ قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس طرح پڑھنی ہے؟ انبیاء نے ہی آ کر ہمیں سمجھایا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس طرح اللہ سے دعا کرنی ہے۔ طرز عبادت، طرز استعانت، طریقہ عبادت یہ انبیاء اور رسول نے ہی تو آ کر ہمیں سمجھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان کا کہ جن کے اوپر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور انعامات کی بارش انبیاء پر ہوتی ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ وہی ہیں، انعام اللہ، جن کے اوپر اللہ نے انعامات نازل کیے، مع النبیین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے رستے سے ہمیں بچانا کہ جنہوں نے انبیاء اور رسول کی مخالفت کی ہے۔ دو انداز ہو گئے۔ پہلا انداز کہ ہر آیت اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسرا انداز کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت انبیاء کی نبوت اور ان کی رسالت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور ایک تیسرا انداز ہے جو بڑا ہی عمدہ ہے، کہ انسان نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے اندر تین چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر تین باتیں، ایک عبادت، دوسری معبود، اور تیسرا ہے عابد۔ عبادت، معبود جس کی عبادت کرتا ہے انسان، عابد جو عبادت کر رہا ہے، یہ تین چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی ہستی کو نفع نقصان کا مالک جان کر، ہر چیز سے باخبر جان کر، ہر چیز پر تصرف اور اختیار کا مالک مان کر، ہر چیز کو سننے والا مان کر، ہر چیز کو دیکھنے والا مان کر، اس کے بعد جو عاجزی کا تعلق قائم کیا جائے یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ہم مسلمان نفع نقصان کا مالک کس کو مانتے ہیں؟ ہم مسلمان نفع نقصان کا مالک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہر چیز سے باخبر صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہر چیز کے اوپر تصرف اور اختیار کا مالک صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کو مان کر پھر اس کے بعد جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، اب اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور عبادت اس کے اندر تین شرطیں ہیں۔ عبادت کے اندر بھی تین شرطیں، معبود کے اندر بھی تین شرطیں، عابد کے اندر بھی تین شرطیں۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تب عبادت کہلائے گی۔ عبادت کے اندر تین شرطیں کون سی ہیں؟ عبادت کے اندر تین شرطیں ہیں۔ پہلی محبت، کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت ہو۔ دوسری شرط کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں دل میں خوف ہو، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں دل میں امید ہو۔ اگر صرف اور صرف محبت ہو باقی چیزیں نہ ہوں تو یہ محبت نہیں ہوتی بلکہ عشق بازی ہوتی ہے۔ اگر صرف خوف ہو تو یہ خوف نہیں بلکہ جبروت، زبردستی کہلاتی ہے۔ اور اگر صرف امید ہی امید ہو، نہ محبت ہو نہ خوف ہو، تو یہ امید نہیں بلکہ لالچ اور طمع ہوتا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی، یہ تینوں شرطیں جب ہوں گی، محبت، خوف
امید، تب انسان عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کے اندر، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو، اولیاء کو، اتقیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، جن کو تم پکارتے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں بلکہ وہ خود اللہ کے تقرب کے ذریعے کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یدعون، جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود رب کے قرب کے ذریعے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح رب کے قریب ہو جائیں۔ اور رب کا قرب، جو انسان قرب کو حاصل کرتا ہے، قرب چاہتا ہے تو قرب اس کا چاہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے نفرت ہو اس کا قرب نہیں انسان چاہتا، جس کا قرب چاہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ رب کے قرب کے ذریعے تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کس طرح ہم رب کے قریب ہو جائیں، کس طرح ہم رب کے پاس آ جائیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور صرف یہی نہیں کہ رب سے محبت کرتے ہیں، رب کے محبت کے بارے میں نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں، رب سے محبت کے دعوے دار ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، یرجون رحمتہ، بلکہ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری امیدوں کے لائق ذات صرف تیری ہی ذات ہے، ہم امید بھی رکھتے ہیں تو صرف تجھ سے ہی رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ تینوں شرطیں آ جائے تب عبادت کہلاتی ہے، کہ محبت بھی ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ جب انسان تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ رب کی محبت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، کہ رات کا وقت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھڑے ہونے کا دل نہیں، شیطان بھی روکنا چاہتا ہے، لیکن رب کی محبت بہت زیادہ ہے، رب کی محبت بے انتہا ہے کہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ ڈرتا بھی ہے کہ اللہ میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں میری عبادت ضائع نہ ہو جائے، مجھے خوف بھی ہے کہ کہیں میری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ اللہ، امید میری تیرے اوپر ہی ہے کہ میری عبادت کو قبول کرنے والی ذات تیری ہے اور کسی کی نہیں۔ اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو ہی ہماری رحمتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ خوف اور امید یہ ایمان کے درمیان ہے، کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، یعنی اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی عمدہ قول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی امید اس قدر زیادہ ہے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے، اس قدر امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہو سکتا ہوں۔ یعنی خوف اتنا کہ سارے جنت میں جائیں، ایک جہنم میں جائے تو میں ہو سکتا ہوں، امید اتنی کہ سارے جہنم میں جائیں، ایک جنت میں جائے تو وہ ایک میں ہو سکتا ہوں۔ اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت بے انتہا کرتے ہیں، اور محبت اس سے ہوتی ہے کہ جس کے کمال کو کوئی دیکھ لے، جس کی صفات کو انسان پہچان لے،
جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی کمالات کو دیکھتا ہے، اللہ کی صفات کو پہچان لیتا ہے، تو انسان اللہ سے ہر درجے کی محبت کرتا ہے، اور اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی، سیاہ فام تھی، سارا دن کام کاج کرتی رہتی، لیکن رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو تجھے مجھ سے ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ دعا سنی تو لونڈی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے لونڈی دعا کر رہی ہے اور دعا بھی الٹی کر رہی ہے، دعا اس طرح کر کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن وہ لونڈی کہنے لگی نہیں، میں یہی دعا کروں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس طرح معلوم کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ مجھے اس طرح معلوم ہے کہ سارا دن کام آپ نے بھی کیا، سارا دن کام میں نے بھی کیا، تھکے ہوئے آپ بھی ہیں، تھکی ہوئی میں بھی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو بستر پر سلا دیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا دل نہیں کیا نماز پڑھنے کا، بلکہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اسے نماز کی توفیق عطا کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اسے سجدے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی صفات کو پہچان لیتا ہے پھر اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، حد درجے کی محبت کرتا ہے۔ تو عبادت کے لیے 3 شرطیں ہیں: محبت، امید اور خوف۔ اب انسان ایک دوسرے سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ سے جو محبت ہے وہ محبت ہے الوہیت والی، خالقیت والی، ایسی محبت کہ جس کے اندر کسی غیر کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائے تب عبادت کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا انداز ہے کہ 3 باتیں ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت، معبود اور عابد۔ عبادت کے لیے 3 شرطیں ہیں: محبت، امید اور خوف، اور دوسری چیز ہے معبود، کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر تمام صفات ہوں، اس کے اندر بھی 3 شرطیں ہوں۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ وہ 3 شرطیں: سمیع ہو، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہر شے کو سننے والا ہو، ہر وقت سننے والا ہو، ہر آن ہر لحظہ سننے والا ہو۔ دوسری شرط: ہر شے کو دیکھنے والا ہو، ہر وقت دیکھنے والا ہو۔ اور تیسری شرط: ہر شے کے اوپر متصرف بالکل ہو، ہر شے کے اوپر قدرت اس کی ہو، ہر شے کو تبدیل کر سکتا ہو۔ 3 شرطیں معبود ہونے کی: سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو، سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، قادر ہو۔ یہی 3 شرطیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے باپ، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ سے نفع نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ہم انسان یہ کہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، آج سنتے ہیں کل نہیں سنیں گے، یہاں پر ہیں سن رہے ہیں، باہر ہوں سن نہیں سکتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں موبائل کے ذریعے تو یہ اسباب کے ذریعے سنتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسباب کے بغیر سننے والا، اور اسباب کے بغیر سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اگر یہ اسباب نہ ہو تو ہم بھی نہیں سن سکتے۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب کے بغیر سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربی لسمیع الدعا، کہ اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ ہر بندے کی پکار کو سننے والا ہے۔ کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت معبود ہے۔ معبود ہونے کے لیے دوسری شرط ہے کہ دیکھنے والا ہو۔ جن کی تم پکار کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو
لا یبصر، وہ دیکھتے بھی نہیں، لیکن میرے رب کی شان کیا ہے؟ میرے رب کی شان یہ ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ ہر شے کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اور تیسری شرط کہ ہر شے کے اوپر قادر ہو۔ ولا یغنی عنک شیئا، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کسی شے کا اختیار نہیں کرتے۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ رب کی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو کن کہہ دیتا ہے تو فیکون کام ہو جاتا ہے۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ رب کی شان ہے کہ ہر شے کے اوپر اختیار صرف اسی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو معبود ہونے کے لیے تینوں شرطیں یہ صرف اللہ کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں۔ عبادت کے لیے بھی تین شرطیں، معبود کے لیے بھی تین شرطیں، عابد جو عبادت کر رہا ہے اس کے لیے بھی تین شرطیں ہیں۔ وہ تین شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط کہ انسان عبادت کر رہا ہے تو اس کی قولی عبادت، اس کی مالی عبادت اور اس کی بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری زندگی اور میری موت للہ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تشہد میں ہے، اللہ رب العزت سے کیا کرتا ہے؟ التحیات للہ، ذرا اس کا ترجمہ سنیے کہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادت، میری زبان کی عبادت للہ اللہ کے لیے، والصلوات للہ، میری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات للہ، اور میری مالی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ کیونکہ جب انسان زبان سے عبادت کرتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، یا علیم بذات الصدور کہتا ہے تو یہ صرف انسان اللہ کے لیے کہہ سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ گویا کہ زبان کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور بدنی عبادتیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ نماز میں انسان ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اگر کسی اور کے سامنے کھڑا ہو تو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، وہ انسان مشرک کہلائے گا۔ نماز کے اندر عبادت کرے گا، بدنی عبادت کرے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ سجدہ کرے گا تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ اگر ایک انسان کسی کے سامنے جائے اور اس کے سامنے تعظیماً بھی جھکے تو یہ بھی شریعت محمدیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل عرب کے جو بادشاہ ہیں ان سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے سامنے تعظیماً جھک کر ان کو سلام کیا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو کیا ہم آپ کو جب سلام کریں تو آپ کے سامنے جھک جایا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ لو کنت امر احدا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر کسی کے سامنے تعظیماً جھکنا جائز ہوتا شریعت محمدیہ کے اندر تو میں صرف عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر کسی کے سامنے تعظیماً جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ تعظیماً جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یہ جبین، یہ پیشانی جھکے گی جو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ جائز ہے تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ والطیبات للہ، انسان کہتا ہے کہ اللہ میری مالی عبادت تیرے لیے ہے، میرا صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، نذر و نیاز، منتیں ساری صرف تیرے لیے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ایسوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کر۔ مالی عبادت وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں۔
عابد کے لیے 3 شرطیں، مالی عبادت، قولی عبادت اور بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور کتنا عمدہ جوڑ اللہ رب العزت نے رکھا ہے قرآن کے اندر، شروع کا اور آخر کا اللہ نے جوڑ بیان کیا کہ شروع کے اندر انسان کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کے اندر بھی اللہ نے یہی بیان کیا، سورہ کوثر کا خلاصہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ انسان تیری بدنی عبادت، تیری مالی عبادت صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ 2 کام تم میں اللہ کے لیے کرو، 2 کام میں اللہ تمہیں عطا کروں۔ 2 کام تمہارے ذمہ کیا ہے کہ تمہاری مالی عبادت اللہ کے لیے، تمہاری بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے، تو 2 انعام اللہ عطا کریں گے۔ کون سے اللہ رب العزت انعام عطا کرتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلا انعام کہ میں تمہیں کوثر عطا کروں گا۔ اب انسان یہ سوچے کہ کوثر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں نہیں میرے بندے، کوثر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا، لیکن ان کے ہاتھ سے جام کوثر تجھے ہی ملے گا۔ اور دوسرا انعام ان شانیک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا وہی برباد ہوگا، اور تجھے اللہ بلندی عطا کرے گا۔ بڑا عمدہ جوڑا اللہ رب العزت نے جوڑا۔ عبادت کے لیے بھی 3 شرطیں، معبود ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں، اور عابد کے لیے بھی 3 شرطیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ انداز پیش کیا ہے کہ عبادت جس کی کرنی ہے وہ اللہ ہے اور کسی کی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ اتنی عظیم ترین صورت ہمیں بطور انعام عطا کر دی، اتنی عظیم ترین صورت کہ اگر تمہارے پاس وقت نہ ہو تو صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ کو سمجھ لو، پورے قرآن کا خلاصہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اتنی عظیم ترین صورت ہے کہ باقی 113 صورتیں ہیں، جو مرضی صورت تم پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ فلق پڑھ لو، سورہ فتح پڑھ لو، سورہ نصر پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، جو مرضی صورت تم پڑھ سکتے ہو، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ اور کوئی صورت نہیں تم پڑھ سکتے۔ جب انسان سورہ فاتحہ کے ترجمے کو سمجھ کر اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور کہے گا الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے، تب انسان یہی کہے گا اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی مہربان۔ الرحمن، الرحمن کا تعلق عام رحمت ہے، کہ عام رحمتیں اللہ رب العزت سب کو عطا کرتے ہیں، کہ عام رحمتیں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور کفار کے لیے بھی ہیں۔ سورج کی روشنی مسلمانوں کے اوپر بھی آتی ہے، کفار کے اوپر بھی آتی ہے۔ چاند کی روشنی ایمان والوں کے اوپر بھی آتی ہے، کفار کے اوپر بھی آتی ہے۔ یہ عام رحمتیں ہیں، لیکن رحیم سے مراد خاص رحمتیں، وہ خاص رحمتیں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العزت اتنی رحیم ہے ذات کہ اللہ رب العزت نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کے گناہ گار لوگوں سے فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے گناہ گار لوگوں، چاہے جتنے مرضی تم نے گناہ کر لیے ہیں، لیکن میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ 40 سال گزر چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال گزر چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، نہیں سامنے آئے، بیٹوں نے بھی آ کر خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، ماں باپ اولاد سے، استاد شاگرد سے، نبی امتی سے، اور محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، صرف ایک حصے کی وجہ سے کل قیامت کا دن جب برپا ہوگا اللہ رب العزت اپنے ان باقی 99 رحمت کے دفتروں کو بھی کھول دیں گے۔ ایک رحمت کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، جب اللہ رب العزت اپنے 99 رحمتوں کے دفتر کو کھولیں گے تو اس کا کیا مقابلہ ہو۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت
نے آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اپنے عرش کے اوپر موٹے حروف سے لکھ دیا تھا ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، کہ رحمت یہ بھی میری صفت ہے، غضب یہ بھی میری صفت ہے، لیکن میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔